ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کا نیریٹو ہے اور بیانیہ ہے، اس کی بنیاد 2004 میں جو وانا آپریشن ہوا تھا اس کے خلاف 500 علماء کرام کے فتوے کو بنایا جاتا ہے۔ اس فتوے میں یہ کہا کہ اس آپریشن میں جو مرنے والے فوجی ہیں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ آپ اس فتوے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور یہ جو بنیاد ہے کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس فتوے کی بات ہے جس کو 500 علماء کرام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ واقعتاً یہ فتویٰ کسی نے دیا بھی تھا یا نہیں، کیونکہ اس میں کے دستخط بھی اس میں شامل تھے، اور میں نے وہ تحریر دیکھی ہے جس میں دارالفتاء نے 7 حضرات نے لکھ کر دیا کہ یہ ہم نے نہیں دیا، یہ ہمارے ہاں سے جاری نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی جو استناد ہے یا اس کی تصدیق ہے یہ تھوڑی مشکل ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس فتوے اس استفتاء کو دیکھیں، استفتاء میں کیا لکھا ہوا؟ استفتاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افغانستان پہ کافروں نے حملہ کیا ہے اور افغانستان کے لوگ کافی نہیں ہیں تو ہم پر بھی جہاد فرض ہے۔ ہم جب وہاں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو پاکستانی فوج ہمیں جہاد سے روکتی ہے۔ اصل سوال یہ تھا۔ اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور جس بات کی تصدیق ہے وہ یہ کہ 2009 میں جو جامعہ شریفیہ میں اجلاس ہوا تھا اس میں 200 علماء کرام نے اتفاقاً اجتماعی طور پہ یہ فتویٰ جاری کیا تھا، اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پاکستان کی فوج سے لڑنا، پاکستان میں حملے کرنا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور ہم پاکستان کی فوج کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے، تمام بڑے بڑے اخبارات میں بھی چیز شائع ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پہ پیغام پاکستان پہ تو سب نے دستخط کیے ہیں، اور اس میں 6 نمبروں کو کھلم کھلا صاف طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان میں ہتھیار اٹھا کر لڑ رہے ہیں یہ لوگ باغی ہیں، ان کی موت حرام موت ہے، اور فوج کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا یہ شرعاً فرض ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اس میں باقاعدہ صراحتاً لکھی گئی ہیں۔ اور جو پیغام پاکستان ہے اس پر تو سب لوگوں کے نہ دستخط ہیں، بلکہ اس پہ الگ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے ہی اس کو شروع کرایا تھا۔ تو جتنے حضرات کے اس میں دستخط کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اس پیغام پاکستان پہ دستخط کیے ہیں۔ اس میں اب 1800 شروع میں 1800 تھے، بعد میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ تو اس غیر مصدق تحریر کے مقابلے میں یہ اتنی بڑی تحریر بھی اور اتنا بڑا اجتماعی اعلامیہ بھی، فتویٰ بھی اسی کو مانا جائے گا، اور ابھی تک لوگ اس کے قائل ہیں۔ اور ابھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جو کھل کر اس پر بات کی تھی، مولانا فرمان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی یہ بات بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ پاکستان کے جو بڑے علماء کرام ہیں وہ سب اس کو پاکستان میں اس لڑائی کو جہاد نہیں کہتے ہیں، اور فوج کی حمایت کرنے کو اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے اقدامات کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ایسی میں نے پہلے بتایا تھا کہ خود امیر المومنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا۔ اس وقت پاکستان کے 3 علماء کرام اور انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا، وہ فتویٰ بھی تھا، شرعی فیصلہ بھی تھا، اس پہ سب کے دستخط موجود تھے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی واضح طور پر ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 500 علماء کرام کی بات کی جاتی ہے یہ معتبر نہیں ہے، یا کسی اور سوال کے جواب میں انہوں نے بات کہی تھی، یا اتنی یہ مستند نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو ابھی جو 500 علماء کرام ہیں اس میں چند ایک ہیں جو فوت ہو گئے، باقی تو زندہ ہیں، ان سے پوچھ لینا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا نہیں دیا تھا۔